اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کا طرفدار نہ بنی، کہ ہم نے آپ کے پاس قرآن نازل کیا ہے تاکہ اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کریں۔ در حقیقت ان آیات کا ایک خاص پس منظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ فرمایا گیا ہے کہ خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کریں، ان کے طرفدار نہ بنیں، اور جو طرفداری ہوئی ہے اس پر واستغفر اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کیجئے اور استغفار کر لیے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک منافق نے ایک صحابی کے گھر نقب لگائی اور وہاں سے کچھ سامان چوری کیا۔ اس منافق کا تعلق جس گھرانے سے تھا اس کو بنو ابیرق کہا جاتا تھا، اور اس کا نام بعض نے بشیر بتایا ہے، بعض نے طعمہ بتایا ہے۔ تو اس نے نقب لگائی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اور چوری کر لی۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نقب لگا کر چوری کر لی، اور اسلحہ چرا لیا تھا، اور آٹا تھا گندم کا، وہ چرا لیا تھا۔ مدینہ منورہ میں گندم کا آٹا ملنا بہت مشکل ہوتا تھا، اور کسی کے پاس گندم کا آٹا ہوتا ہی نہیں تھا۔ شام سے آتا تھا تو لوگ جو صاحب استطاعت تھے شاید وہ تو لے سکتے ہوں، لیکن جن کے پاس استطاعت نہ ہو وہ بس ایسا کر لیتے تھے کہ کہیں مہمان کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے تھوڑا بہت لے لیتے تھے۔ تو حضرت رفاعہ نے بھی لے لیا تھا، اور اسی آٹے میں اسلحہ بھی رکھ کے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، اور اس منافق نے چوری کر لیا۔ اور اس منافق نے چوری کر لیا، اور بہرحال آثار سے حضرت رفاعہ اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شواہد ایسے ملے جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ چور یہی منافق ہے، کہ معلوم ہوا کہ ہاں فلاں منافق کے گھر کل رات جو ہے نا وہ تھی، روشنی تھی، اور وہاں یہ آٹا بن رہا تھا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہ کیس لے کر آئے، حضرت رفاعہ اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمارا شک یا شواہد فلاں منافق کے خلاف جاتے ہیں اور وہ اس چوری میں ملوث۔ ان منافقین نے ایک یہودی پر الزام لگا دیا، اور چالاکی یہ کی کہ وہ اسلحہ یہودی کے گھر لے جا کر رکھ دیا، اور تو یہودی کے گھر سے وہ اسلحہ برآمد بھی ہوا۔ تو ظاہری شواہد یہودی کے خلاف تھے کہ اسلحہ اس کے گھر سے برآمد ہوا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ان منافقین نے اپنے تیز تراری کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ قائل کر لیا کہ دیکھیں اسلحہ جو چوری ہوا ہے وہ یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے، اور ظاہری شواہد سب یہودی کے خلاف ہے، اور یہ دیکھیں یہ حضرت رفاعہ اور قتادہ بن نعمان ہمیں ملزم ٹھہرا رہے ہیں، اور جب یہ ان کے پاس کوئی شواہد بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر کو دیکھ کر یہی کہا، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیوں کسی پر الزام لگا رہے، اور اس کی وجہ سے حضرت قتادہ بڑے رنجیدہ بھی ہوئے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ لے کر نہ جاتا، میں خاموش رہ جاتا۔
تو بہرحال اس واقعے کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ اصل چور یہی منافق ہی ہے. اور جب یہ حقیقت کا پتہ چلا تو یہ منافق مدینہ منورہ سے بھاگ گیا، مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں مشرکین کے ساتھ ملا، اور وہیں پر پھر وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ کہیں چوری کرنے کے ارادے سے گیا اور دیوار میں نقب لگا دی تو دیوار اس پر گر گئی اور وہ مر گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق آپ فیصلہ کر لیجئے اور خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کیجیے، اور جو طرفداری ہوئی ہے اس پر توبہ کیجیے. حالانکہ ظاہری اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہری شواہد کو دیکھا، جو کہ ہر جج اور ہر جو ہے نا فیصلہ کرنے والا یہی کرے گا، ظاہری شواہد ہی دیکھے گا، اور یہی شرعی حکم بھی ہے. لیکن چونکہ وہ فیصلہ حقیقت کے خلاف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت کے خلاف تو تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پھر عام لوگوں سے تو بہت اونچی ہے. تو اس لیے جو کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں وہ مقربین کے ہاں گناہ تصور کیا جاتا ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کیجیے، خائنین یہی منافقین ہیں اور ان کی طرفداری نہ کیجیے. اور جو طرفداری ہوئی ہے اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے لیکن حقیقت کے تو پھر بھی خلاف تھا، تو اس لیے آپ اس کی وجہ سے استغفار کیجیے. یہ در حقیقت امت کے لیے تعلیم ہے کہ کسی غلط آدمی کی وکالت نہیں کرنی چاہیے اور اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. تو وکیل حضرات جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ اس آیت میں ایک حکم ہے، ایک تعلیم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا ہے کہ خیانت کرنے والوں کا دفاع نہ کیجیے. تو وکیل کو بھی دیکھنا چاہیے اگر وہ واقعی شرعی اصولوں کے مطابق وکالت کرتا ہے اور حلال کمانا چاہتا ہے تو جو کیس اس کے پاس آتا ہے اس کا اچھی طرح سے اسٹڈی کر لیں، اور اگر وہ یہ دیکھ لیں کہ ہاں میرا یہ کلائنٹ غلطی پر ہے تو اس کا کیس نہ لیں. اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا کلائنٹ غلطی پر ہے، ناحق ہے، باطل ہے، اور پھر بھی اس کا دفاع کر رہا ہے تو یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت کرنے والوں کا دفاع نہ کر لیں، ان کی طرفداری نہ کر لیں. لیکن آج کل تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ وکلاء حضرات بس کیس کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کیس آئے، چاہے کوئی غلطی پر ہو چاہے حق پر ہو، ان کے بعد کیس آنا چاہیے. یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. درست طریقہ کار یہی ہے کہ ہاں اسٹڈی کرنے میں آپ نے اپنے طور پر اسٹڈی کر لیا اور آپ نے اپنے طور پر تحقیق کرنے کے بعد آپ یہ سمجھے کہ ہاں میرا کلائنٹ حق پر ہے، یا یہ کہ آپ شک میں ہیں کہ یہ حق پر ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر آپ کیس لے لیتے ہیں اور عدالت میں اگر آپ کے سامنے دوسری مخالف پارٹی کا حق پر ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو وہاں آپ ان کا حق مانیں، اور وہاں یہ نہ ہو کہ حق پر ہونا ثابت بھی ہو جائے پھر بھی آپ ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہیں. تو یہ اسلامی وکالت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو لیکن معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے. وہی اکبر الہ آبادی کا جو مشہور شعر ہے، استثناءات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ سارے وکلاء ایسے ہی ہوں، بہت اچھے اچھے وکلاء بھی ہیں. پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. تو بہرحال لیکن اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو اور وہ اچھے اور اسلامی طریقۂ وکالت یہی ہے کہ اس طریقے سے آپ غلط آدمی کا دفاع نہ کریں. پیسے لیے ہوتے ہیں انہوں نے تو کرنا ہے، بلکہ زیادہ پیسے ملتے ہیں. ہاں انہوں نے زیادہ ملتے ہیں. ہاں لیکن وہ شرعی اعتبار سے غلط ہے. تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے، اس طرح سے ساری فارغ
تو یہی تو وجہ ہے. اب ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر میں حق پر ہوں، میرے پاس اچھا وکیل کرنے کی استطاعت نہیں ہے، آپ ناحق ہیں، آپ اچھا وکیل کر لیتے ہیں اور میں وہ کیس ہار جاتا ہوں. یہی ہو رہا ہے نا معاشرے میں. تو یہ ظلم ہے، اور باطل کا دفاع بھی ہے اور مجھ پر ظلم بھی ہے. تو یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ غلط ہے، شرعی اعتبار سے تو یہ غلط ہے. اب یہ تو ایسا بھی تو نہیں ہے کہ بھائی آپ حق بات کا دفاع اگر باطل کا دفاع آپ نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ وکالت کر ہی نہیں سکتے. آپ حق کا دفاع کر لیں تو جتنا آپ کو مل رہا ہے بس اس پر وہ کر لیں. تو بہرحال ہر شعبے میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے. اب میں آپ کو اپنی ذات کی بات بتاتا ہوں. 81 میں نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں ایڈمیشن لیا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہم نے خود دیکھے کئی وکلاء ایسے ہیں کہ جو اس شعبے کو چھوڑ کر اچھی لائن میں آئے اور انہوں نے اسی وجہ سے چھوڑا کہ وہاں پر جو ہے نا جھوٹ سے اور ان چیزوں سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو بہرحال یہ گناہ ہے. اور حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ استغفار کیجیے. تو جو لوگ دن رات وہاں پر لگے ہوئے ہیں تو وہ ان کے لیے پھر کیا احکامات ہوں گے؟ استغفار کریں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.